نصیر الدین نصیر کی روح کا فیض بھی لے لیں، اور فرماتے ہیں یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے۔ بادشاہوں کے دروں سے مانگنے والا بندہ بیکاری رہتا ہے جناب۔ اچھا ایک بات عرض کرتا چلوں اس پہ، حاتم طائی کے قبیلے کے ساتھ رسول اللہ کے غلاموں کی جنگ ہو گئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ حاتم طائی کے قبیلے کے لوگوں کو قیدی بنا کے دربار رسول میں پیش کیا جا رہا تھا۔ ان قیدیوں کی لائن میں حاتم طائی کی بیٹی بھی موجود تھی جس کے سر پہ چادر نہیں تھی، کپڑا نہیں تھا۔ میلاد منانے والے احباب بیٹھے ہیں، میلاد والے آقا کی سیرت بھی سماعت فرمائیے۔ حضور نبی رحمت نے نگاہ رحمت اٹھائی، دیکھا قیدیوں کی لائن میں ایک بیٹی ہے، سر پہ چادر نہیں۔ اللہ کے پیارے رسول نے کندھوں سے کالی کملی اتاری، ایک صحابی رسول کو فرمایا جاؤ اس بیٹی کے سر کو ڈھانپ کے آؤ۔ صحابی رسول عرض کرنے لگے حضور کافر کی بیٹی ہے بھی کافرہ، اور قبیلہ بھی وہ جس کے ساتھ تازہ تازہ جنگ ہوئی، مسلمانوں کے لوگوں کو زخمی بھی کیا گیا، کچھ شہید بھی ہوئے، حضور کافرہ ہے، کافر کی بیٹی ہے، یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ پیارے آقا مسکرا کے ارشاد فرمائے بھلا کافر کی ہے تو بیٹی نا۔ میلاد منانے والا اس کی نگاہوں پہ اگر حیا کے پہرے نہیں تو سمجھیے گا میلاد کا فیضان نصیب نہیں ہوا۔ میلاد منانے والا اگر چوک چوراہے میں کھڑے ہو کے ماں بہن بیٹی کی عزت تار تار کرتا ہے، سمجھیے گا میلاد والے آقا کی سیرت پہ عمل نہیں ہوا۔ حضور نبی رحمت نے فرمایا بھلا کافر کی بیٹی ہے تو بیٹی۔ سر پہ چادر تطہیر دے دی گئی۔ پروٹوکول یہ ملا، جس حجرہ نور میں سیدہ فاطمہ رہتی تھی اسی حجرہ نور میں حاتم طائی کی بیٹی کو رہنے کا موقع مل گیا۔ 2-4 دن گزرے، جب گھل مل گئی نا تو ایک دن بیٹھے بیٹھے کہنے لگی شہزادی اگر آپ مناسب سمجھیں تو بتاؤں نا میرے بابا کتنے بڑے سخی ہیں۔ آپ جانتے ہیں حاتم طائی کے دربار کے 7 دروازے تھے۔ کہنے لگی میرے بابا کے محل کے 7 دروازے ہیں، پہلے دروازے سے بھکاری مانگنے آتا ہے، میرے بابا بھکاری کو دیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، اس کی جھولی میں خیر ڈالتے ہیں، وہی بھکاری فوری دوسرے دروازے پہ آتا ہے، قانون یہ ہے کہ اس کو نہ دیا جائے چونکہ پہلے دروازے سے دیا گیا، لیکن میرے بابا اتنے سخی ہیں کہ اسے دوسرے دروازے سے بھی بھیک دے دیتے ہیں، وہ تیسرے دروازے پہ فوری حاضر ہوتا ہے، میرے بابا پھر بھی بھیک دیتے ہیں، 7 دروازوں پہ یکے بعد دیگرے آتا ہے، میرے بابا خالی نہیں موڑتے، اتنے بڑے سخی ہیں اس کی خالی جھولی میں خیر ڈالتے رہتے ہیں، میرے بابا اتنے بڑے سخی۔ اب سامنے شہزادی یہ کونین بیٹھی ہیں، سامنے محبوب کریم کی لخت جگر بیٹھی ہیں، مولا کائنات شیر خدا و شیر مصطفیٰ کی زوجہ بیٹھی ہیں، حسنین کریمین جنت کے وارثاں کی ماں بیٹھی ہے، مسکرا کے فرمانے لگی تو نے اپنے باپ کی سخاوت تو بتا دی، اب اگر سننا چاہے تو میں نہ بتاؤں میرے بابا محمد کتنے بڑے سخی ہیں؟ کہنے لگی جی شہزادی آپ بھی ارشاد فرمائیں۔ فرمایا بس ایک سوال یہ بتا تیرے باپ کے محل کے 7 دروازوں سے مانگنے والا بیکاری دوسرے دن بھی آتا ہے؟ جی وہ دوسرے دن بھی آتا ہے۔ فرمایا پھر سن تیرے باپ کے محل کے 7 دروازے مانگنے والا بندہ رہتا بھکاری ہی ہے، میرے بابا محمد کے در کا دروازہ صرف ایک ہے، جو وہاں پہ آئے آ کے دہلیز محمد پہ چادر بچھا دے اور میرے بابا اس کی چادر میں خیر ڈال دے، پھر وہ بھکاری نہیں رہتا، زمانے کا سلطان بن جایا کرتا ہے۔ پیر نصیر فرماتے ہیں یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں، کیا کچھ کیا دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ اور پھر میرے نبی کی بارگاہ میں مانگنے والا اس کی حالت یہ ہوتی ہے وہ جھولی پکڑ کے کہتا ہے جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، ارے وہ تو کہتے ہی رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ حوروں کی سردار کھڑی ہے جناب رسول اللہ کے سامنے اور عرض کر رہی ہے حضور سخیوں کے سخی ہیں، آئے ہیں کچھ نہ کچھ تو دے کے جائیے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کے بھی صدقے اور جنہوں نے حضور سے پیار کیا ان کے پیار کے بھی صدقے، آقا کریم علیہ السلام کے سامنے حوروں کی سردار مطالبہ گزارش اور عرض یہ ہے حضور سخیوں کے سخی ہیں کچھ دے کے تو جائیے۔ یقیناً آپ کو تمہیدی جملہ یاد ہوگا کہ اس بارگاہ میں رنگ روپ نہیں دیکھے جاتے، اس بارگاہ میں محبت اور اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ محبوب کریم کے سامنے حوروں کی سردار گزارش یہ ہے کچھ دے کے جائیے۔ فتبسم رسول اللہ، حضور نبی رحمت کے لبوں پہ تبسم ہے،
اور ارشاد فرمایا تحفہ چاہیے؟ جی جی حضور تحفہ چاہیے۔ محبوب کریم مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا جا تجھے تحفے میں بلال دیا۔ بڑی بارگاہ میں بات بھی بڑی ہوتی ہے، اب ظاہری بات ہے حوروں کی سردار بڑی چیز، پھر تحفہ بھی کچھ بڑا دینا چاہیے۔ فرمایا جا تجھے بلال دیا۔ حوروں کی سردار عرض کرتی ہے حضور کوئی جوڑ تو دیکھیے، میں ہوں حوروں کی سردار۔ بلال نسل کا حبشی ذات کا غلام تھا، رنگ بھی سانولا، نین نقش بھی سونے نہیں، موٹے موٹے ہونٹ۔ حضور مکے کی گلیوں کے بچے پتھر مارا کرتے تھے اور میں جنت کی حوروں کی سردار۔ حضور کوئی مقابلہ موازنہ تو دیکھیے، کوئی جوڑ تو دیکھیے۔ محبوب کریم نے ارشاد فرمایا، پتہ نہیں آپ سمجھے یا نہ سمجھے لیکن ذوق ضرور لیجئے گا، میرے حبیب نے ارشاد فرمایا او حوروں کی سردار، میں نے ابھی بلال سے پوچھا نہیں، جلدی جلدی بلال کو قبول کر، پتہ نہیں وہ تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، جنہوں نے حسن رسول کو دیکھا نا جناب، پھر وہ وہاں پہ دل ہار بیٹھے اور انہوں نے پھر یہ کہا کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، میرا ذہن خالی ہی رہا کاسائے سائل کی طرح۔ اور یقیناً بلال حبشی تو مکے اور مدینے کی گلیوں میں گھوم گھوم کر کہتے ہوں گے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہے میرے سرکار ویسا نہیں کوئی۔ یہ بارگاہ رسالت مآب وہ پاکیزہ بارگاہ ہے جہاں پہ محبت اور اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ آئیے میلاد النبی کی طرف ایک دو باتیں عرض کر کے گفتگو سمیٹ لیتا ہوں، اور خاص کر مجھے یہ ہمارے میزبان محفل کہہ رہے تھے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفہ بلا فصل یار غار و یار میدار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دو باتیں عرض کیجئے گا۔ تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہا جائے جو اسلام لانے میں سب سے اول، جو صحابی بننے میں سب سے اول، جو مسلمان ہونے میں سب سے اول، جو اسلام کا خطیب ہونے میں سب سے اول، جو بدر میں بھی رسول اللہ کے ساتھ، جو احد میں بھی رسول اللہ کے ساتھ، جو خندق میں بھی حضور کے ساتھ، جو تبوک میں بھی حضور کے ساتھ، جو یرموک میں بھی حضور کے ساتھ، جو صبح بھی حضور کے ساتھ، جو شام بھی حضور کے ساتھ، جو سفر میں بھی حضور کے ساتھ، جو حضر میں بھی حضور کے ساتھ، اور جب حضور فرش پہ تھے وہ تب بھی ساتھ، اور جب رسول اللہ معراج کی رات عرش پہ گئے وہ تب بھی حضور کے ساتھ۔ اور اللہ نے اس ساتھ کی لاج ایسے رکھی، وہ زمین کے اوپر تھے وہ تب بھی حضور کے ساتھ، وہ زمین کے اندر گئے وہ تب بھی حضور کے ساتھ ہی ہیں۔ سارے یار نبی دے عاشق، نہ کوئی اینا یارہ مرگا، نہ کوئی اس دھرتی پیدا کیتا اینا جان اشارہ مرگا، اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہی کو یار ہزارہ مرگا۔ حضور نبی رحمت نے ارشاد فرما دیا، ایک دن فرمایا صحابہ تھوڑا سا نا دیر سے ملاقات کیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، تھوڑا دیر سے ملاقات کیا کرو۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر یہ بات سمجھی اور کہا کہ ٹھیک ہے، اب کے بعد نا حضور سے ایک دن میں بس ایک دفعہ ہی مصافحہ اور ملاقات کیا کروں گا۔ کرتے کیا، پہلے یہ معمول تھا فجر ظہر عصر مغرب عشاء ہر نماز کے بعد حضور سے ملاقات کر کے خیریت دریافت کر کے واپس ہوتے، لیکن اس فرمان نور کے بعد عمل یہ کیا، فجر پڑھی حضور سے ملاقات نہیں کی، ظہر پڑھی حضور سے ملاقات نہیں، عصر پڑھی حضور سے ملاقات نہیں، مغرب پڑھی نا، حضور نبی احمد نے صحابہ کو فرمایا یار ابو بکر نہیں آ رہا؟ صحابہ نے عرض کی حضور آ رہے ہیں، فرمایا ملاقات نہیں کرتا، حضور نماز پڑھ کے پیچھے سے ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ حضور نبی رحمت نے پیغام محبت بھیجا، فرمایا میرے یار کو بلا کے لاؤ۔ صدیق اکبر حاضر خدمت ہوئے، رسول اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، ادب سے نگاہیں جھکی ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ملتے کیوں نہیں؟ عرض کی حضور آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا ذرا دیر سے ملاقات کیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ میرے رسول ارشاد فرمانے لگے ابو بکر یہ باتیں اوروں کے لیے ہیں، تو بار بار ملا کر اس سے محبت بڑھا کرے گی۔ ابو بکر ابو بکر ابو بکر آپ رکیے جناب، ہاتھ اٹھائیں جناب، سبحان اللہ، سارے ہاتھ اٹھائیں۔ یہی تو بات ہے، گلی گلی نگر نگر
آپ میرا خیال ہے تھک گئے ہیں، ہم گفتگو ختم کر دیتے ہیں، گفتگو ہم ختم کرتے ہیں، بس یہ نعرہ لگائیں اور حق ادا کریں نعرہ لگانے کا. ہاتھ سارے اٹھا کے گلی گلی نگر نگر. اور جناب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھروں میں آرام فرما رہی ہیں یا گھروں میں بیٹھی ہیں، چونکہ یہ چونک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے معصوم ہے، تو یہاں پہ بیٹھ کے تو دیوانے بتائیں نا کہ صدیق اکبر کے چاہنے والے آئے بیٹھے ہیں. اور پھر جو مالکوں کا وفادار غلام ہوتا ہے نا، مالک اس کو اوکھے ویلے میں کبھی نہیں چھوڑتے. نعرہ اس نیت سے لگایا کریں کہ جب قیامت والے دن میدان حشر میں پھنس جائیں گے نا، تو حضور سیدنا صدیق اکبر ہوں گے رسول اللہ کی دائیں جانب. اگر رسول اللہ کی نگاہ رحمت ہم پہ نہ بھی پڑی نا، تو صدیق اکبر کہیں سے دیکھ کے فرما دیں گے حضور وہ دیکھیے آپ کا ایک غلام وہ بھی کھڑا ہوا ہے، وہ دیکھیے حضور. تصور باندھے نا، حضور نبی رحمت وہ گناہگاروں کے جھرمٹ میں ہوں، گناہگاروں کی شفاعت کروا رہے ہوں، ہم جیسے گناہگاروں پہ نظر رحمت نہ بھی پڑے تو نعرے صدیق اکبر کے لگائے ہوں گے، تو صدیق اکبر بھی پھر جانتے تو ہوں گے نا. حضور کی نگاہ رحمت اگر نہ پڑ سکی تو پھر صدیق اکبر حضور کو فرمائیں گے، عرض کریں گے حضور وہ بھی آپ کا ایک غلام پڑا ہے، اس کی بھی شفاعت کروا کے جنت میں داخلہ دلوا دیجیے. ہاں ہاتھ اٹھا کے سارے جناب گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر. میرے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے چمکتے ہوئے محبوب کے غلام ہیں اور باتیں بھی چمکتی ہوئی کرتے ہیں. تو ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں رسول اللہ کی وجہ سے. اور یہ چھوٹے بچے نے ابھی جملہ بولا، میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، شاید وہ تیزی سے بول کے آپ کو سمجھ نہیں آئی. ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں رسول اللہ کی وجہ سے. ہم اہل بیت عظام کے بچے بچے کے نوکر اور خادم ہیں رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے. اور ہم اگر رب کو رب مانتے ہیں تو وہ بھی رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے مانتے ہیں. ہم ساروں کو ماننے والے. اب لگائیے گا نعرہ نگر نگر گلی گلی. ہاں حیدر کرار کے نام پہ بھی ہاتھ اٹھائے نا. وہ کسی نے کہا تھا کہ یہ ہاتھ پکڑ کر بستر پہ سلایا کیوں تھا ہجرت کی رات، ہاتھ پکڑ کر بستر پہ سلایا کیوں تھا، کعبے میں کندھوں پہ چڑھایا کیوں تھا. حضور نبی رحمت نے کندھوں، اچھا ہم ساروں سے ہی پیار کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا. جو سیرہ باندھ کر رسول اللہ کے گھر گیا علی المرتضیٰ کی صورت میں، ہم اس کے بھی نوکر. اور جس کے گھر رسول اللہ سیرہ باندھ کے گئے اس صدیق اکبر کے بھی نوکر. اور جو کعبے میں رسول اللہ کے کندھوں پہ چڑھ کے بت گرائے علی کی صورت میں، ہم اس کے بھی نوکر. اور ہجرت کی رات جسے رسول اللہ جس کے کندھوں پہ چڑھ کے اوپر جائے، ہم اس ابو بکر کے بھی نوکر. ہم کالے نہیں جناب. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. غار کے اندر جس کی گود میں رسول اللہ سوئے، ہم اس کے بھی نوکر. اور مقام صحابہ پہ جس کی گود میں علی المرتضیٰ کی صورت میں حضور سوئے، ہم اس علی کے بھی نوکر. جناب ہم کالے نہیں نا، ہم کالی باتیں کرتے ہیں. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر. حیدر کرار کے نام پہ بھی ذرا زور لگائیے گا. نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی. اور میں ویسے اکثر کہا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے، جس طرح سنی علی المرتضیٰ کو مانتے ہیں کوئی مان ہی نہیں سکتا. وہ کسی شاعر نے کہا کہ ہاتھ پکڑ کر بستر پہ سلایا کیوں تھا، ہجرت کی رات کی طرف اشارہ. ہاتھ پکڑ کر بستر پہ سلایا کیوں تھا، کعبے میں کندھوں پہ بٹھا چڑھایا کیوں تھا. اگر شرک ہے یا علی کہنا، پوچھو نبی سے خیبر میں یا علی کہہ کے بلایا کیوں تھا. نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی. امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی. فرماتے ہیں اہل سنت کا بیڑا تو یوں ہی پار ہو جانا ہے، کیونکہ اہل سنت کے ایک ہاتھ میں رسول اللہ کے صحابہ کا دامن اور دوسرے ہاتھ میں محمد عربی کی اہل بیت نبوت کا دامن موجود ہے.
اللہ نے ان دونوں دامنوں کے صدقے ہی اہل سنت کے لوگوں کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دینا ہے۔ آخری بات عرض کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ حضور نبی رحمت کی ولادت باسعادت کے حوالے سے آقا کریم علیہ السلام کی ایک لاڈلی بہن تھی، حضور کی رضائی بہن تھی، اپنی سگی بہن تو رسول اللہ کی کوئی نہیں تھی، حضور نبی رحمت کی لاڈلی اور سگی بہن تھی۔ سیرت ابن ہشام جو سیرت کے عنوان پہ سب سے پہلی کتاب لکھی گئی، اس میں امام نے ایک جملہ لکھا ہے، لطف لیجئے گا۔ امام نے جملہ لکھا کہ حضور کی رضائی بہن حضرت شیمہ حضور سے بڑا ہی پیار کرتی تھی۔ میں نے جب بھی یہ جملہ پڑھا تو میرے ذہن میں خیال آتا ہے، آپ کی سماعتوں کے سپرد کرنے لگا ہوں۔ امام نے لکھا حضرت شیمہ حضور سے بڑا ہی پیار کرتی تھی، تو میں یہ بار بار سوچتا ہوں اور بولتا بھی ہوں، کہتا بھی ہوں، گفتگو میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ یار جسے ویر محمد عربی جیسا ملے وہ محبت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ جسے ویر حضور جیسا مل جائے جناب وہ محبت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ ویسے ایک عرض بات کروں جملہ معترضہ کے طور پہ، بہنیں تو واقعی ہی ویروں سے بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ وہ بہن کو کوئی وہ عید کے موقع پہ وہ پرانا جوڑا بھی بندہ دے آئے نا تو وہ بھی محلے کی بیبیوں کو دکھاتی پھرتی ہوتی ہے، نہیں آ میرا ویر مجھے عید دے کے گیا۔ لیکن معذرت سے عرض کروں گا، ممکن ہے تلخ حقیقت ہو، یہ تو ویر بے وفائی کر جاتے ہیں نا، ورنہ وہ تو اگر مصلے پہ بیٹھنے کی بہن کو توفیق ملے تو وہ ہاتھ اٹھا کے اپنے شوہر اپنے بچوں کے لیے دعا بعد میں کرتی ہے، پہلے اپنے ویر کے لیے دعا مانگا کرتی ہے۔ یہ تو جناب بھائی آ کے وہ دو نمبری کر جاتا ہے نا، جب وراثت بانٹنے کی باری آتی ہے تو بہن کے حصے پہ قبضہ کر کے کہتا ہے تیرا بیاہ نہیں کروا دیتا سی۔ وہ بہن کی وراثت پہ قبضہ کر کے کہتا ہے اب تو بھی وراثت مانگنے آئے گی، برادری میں میرا ناک نہیں رہتا اگر تو وراثت مانگتی ہے۔ آقا کریم کا ارشاد مبارک فرمایا دنیا میں جو بندہ کسی کی وراثت میں سے حصہ مارے گا، قیامت والے دن عرش والا جنت میں سے اس کا حصہ ختم فرما دے گا۔ عرش والا رب جنت میں پھر اس کا حصہ نہیں رکھے گا، ختم فرما دیا جائے گا۔ اور میں جانتا ہوں ایسے احباب کو جو اپنی بہنوں کو سامنے بٹھا کے کہتے ہیں جے تو حصہ منگے نا تے پھر ابے دے گھر دے دروازے تو کے تو نہیں آ سکتی۔ پھر وہ بیچاری بہن بھی آنکھوں میں اتھرو لے کے نا سارے گھر والوں کے سامنے کہہ رہی ہوتی ہے ہاں میں دل سے نا اپنے بھائی کو حصہ معاف کیا، لیکن اس کے آنسو کچھ کہانی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہے جسے لوریاں میں نے اپنے ہاتھوں سے دی، جسے میں نے اپنے حصے کا بھی کھانا کھلایا تھا، جسے میں نے اپنے حصے کا دودھ بھی فیڈر میں ڈال کے دیا تھا، آج وہی ویر میرے حصے پہ قابض ہو کے بیٹھا۔ لیکن خیر یہ ایک درد بھری کہانی ہے، بہنیں ویروں سے بڑی محبت فرماتی اور اپنی بہنوں کے سروں پہ ہاتھ رکھنا یہ مومن مردوں کا کام ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی بہنوں کا خبر خیال رکھتے ہیں اور ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت فرماتی، اور ایک منظر نامہ یہ ہوتا محبت کا، چاہت یہ ہوتی کہ میں اپنے ویر محمد کو ہاتھوں پہ اٹھاؤں اور قبیلہ بنو سعد کی گلیوں میں لے جاؤں، اس غرض سے کہ قبیلہ بنو سعد کی ساری بچیاں میرے ویر محمد کے حسن کے ترانے پڑھیں۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ روکا کرتی اور کہتی کہ شیمہ عرب کا گرم ماحول ہے، سخت گرمی ہے، سورج کی سخت گرنے، اور میرے بیٹے محمد کا نرم و نازک جسم ہے، اسے باہر نہ لے کے جانا دوپہر کے وقت۔ لیکن ایک دن حضرت شیمہ کو موقع ملا، اٹھایا حضور کو باہر لے گئی دوپہر کے وقت۔ حضرت حلیمہ آئیں، گھر دیکھا حضور نہیں ہے، تلاش میں نکلی، دیکھا سامنے سے حضرت شیمہ نے حضور کو ننھے ننھے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، واپس گھر کی طرف آ رہی ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے ڈانٹ ڈپٹتے ہوئے کہا تجھے روکا نہیں تھا؟ عرب کا گرم ماحول، سخت سورج کی کرنیں، میرے محمد کا نرم و نازک جسم باہر کیوں لے کے گئی؟ حضرت شیمہ عرض کرتی ہیں ماں اسی وجہ سے پریشان ہے کہ تیرے پتر محمد کو سورج کی سخت کرنوں نے پریشان کیا ہوگا۔ کہا ہاں اسی وجہ سے پریشان ہوں۔ تو حضرت شیمہ مسکرا کے کہنے لگی اماں پھر پریشان نہ ہو، آج عجب منظر یہ دیکھا، تیرے بیٹے محمد کو میں جدھر جدھر لے کے جاتی تھی اللہ کی رحمت کا بادل سایہ کیا کرتا تھا، ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، جن سے بچھڑ کر لکڑی روئی، اور وہ جب سیر کو جایا کرتے بادل ان پر سایہ کرتے تھے۔ قبیلہ بنو سعد کے اندر رواج پڑ چکا تھا، شام کا وقت ہوتا، عصر کا، عورتیں کام کاج میں مصروف ہو جاتی، بچیاں اپنے ویروں کو اٹھاتی، ایک جگہ مقرر تھی وہاں پہ حاضر ہو جاتی۔ امام فرماتے ہیں کام بڑا انوکھا کرتی تھی، کام یہ کرتی کہ آ کر اپنے بھائیوں کے حسن کا مقابلہ کرواتی، جس کے ویر کا رنگ تھوڑا چٹا ہوتا نا وہ خود ہی وکیل اور خود ہی جج بن کے نا فیصلہ سناتی، کہتی دیکھو حسن کا تعلق رنگت کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ویر کا رنگ چٹا، لہذا قبیلہ بنو سعد میں سے سب سے زیادہ سونا میرا ویر ہے،
اور جس کے ویر کا رنگ تھوڑا سانولا ہوتا وہ کہتی نہیں نہیں، حسن کا تعلق رنگت کے ساتھ نہیں ہوتا، حسن کا تعلق تو نین نقش سے ہوتا ہے۔ دیکھنا میرے ویر کا رنگ بھلا سانولا ہی صحیح، لیکن اس کے نین نقش قدرت نے کیسے نکھارے ہیں، لہذا میرا ویر سب سے زیادہ سونا۔ امام فرماتے ہیں بچیوں کے درمیان یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا تھا، حضرت شیمہ ننھے ہاتھوں میں حضور کو اٹھائے ان بچیوں کے جھرمٹ میں آ کے کھڑی ہو جاتی اور آ کے ارشاد فرماتی ہے قبیلہ بنو سعد کی بچیوں تم اپنے ویروں کو چھوڑو، بس مجھے یہ بتاؤ عرش والے رب نے میرے ویر محمد کو کیسا بنایا ہے۔ ساری بچیاں یک زباں ہو کے اب بولیے گا کم از کم اتنی زور سے سبحان اللہ کہ اگلے سال تک یہ سبحان اللہ یاد رہے۔ ساری بچیاں یک زباں ہو کے ایک ہی جملہ کہتی شیمہ ہمارے ویروں کو رکھ ایک طرف، تیرے ویر محمد جیسا اللہ نے کائنات میں پیدا ہی نہیں کروایا۔ میاں محمد علی ظہوری قصوری لفظ سادہ ہیں لیکن ہیں بڑے رس بھرے، فرماتے ہیں اساں کی ظہوری نالے ساڈا کی بیانے، اساں کی ظہوری نالے ساڈا کی بیانے، او دیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن، صورتاں سپارے رنگ سونے دے جمال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال۔ اور اعظم چشتی کی روح کو بھی سلام محبت پیش کروں تو فرماتے ہیں تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو مکھ تو نقاب ہٹاوے، تے جو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس دواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، تے جو ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، آنکھ اگڑے تے انج پہ جھاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، عقل خدا نے انی دیتی علمہ وچ نہ آوے، تے علم خدا نے انہ دیتا عقلاں وچ نہ آوے، کی اجاز نظر وچ دی جو آوے وک جاوے، حسن او دینے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، آجو میڈا سونا ماغی سنو کدرے نظر نہ آوے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اور اللہ رب العزت محبوب کریم کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرما دے، حضور نبی رحمت کے اصحاب سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے، حضور نبی رحمت کے اہل بیت عظام کے بچے بچے کی نوکری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے محترم حافظ محمد عرفان صاحب، ان کے والد محترم کو، ان کے برادران کو، ان کے اہل خانہ کے تمام افراد کو اور وہ تمام احباب جنہوں نے اس خوبصورت تقریب سعید کو سجانے میں جس بھی حوالے سے تعاون فرمایا، اور دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی پاکیزہ بارگاہ میں کہ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں پر مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اللہ تعالی اس تقریب سعید کے ایک ایک لمحے کو ہمارے لیے، ہمارے آباء و اجداد کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے، ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کے لیے بخشش کا بہترین ذریعہ بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔